سگا چچا وزیر اعظم ہے، وہ استقبال کیا تھا، اتنا پیسہ پوسا خرچ کر کک بھی نہیں، ڈھونگتا پیروڈی تھی، یہ لطیفہ تھا۔ اگلا سوال مدثر اقبال ہے لاہور سے، ویری گڈ۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز 4 ماہ کے سیر سپاٹوں کے بعد آج ملک واپس آئی ہے۔ غلام قوم کی طرح کارکنوں کو اکٹھا کیا گیا، پیسے پوسے دے کے لائے گئے، سونے کی تاج پوشی، اندازہ لگاؤ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھو۔ جمہوریت کرتے ہیں، ماما جمہوریت میں سونے کی تاج پوشی پہنانے والا بھی کوئی چمچا ہوگا، اس کو چاہیے تو اٹھا کے مرے کو منہ پہ مار دی۔ قائد اعظم کے ہاتھ پہ کسی نے بوسہ دینا چاہا، ہی سنپڈ ہم، اٹھا کے پرے مارتی کہ میں جمہور کو ریپرزینٹ کرتی ہوں، یہ تم کیا تاج پوشی۔ اچھا، جبکہ حقیقت میں وہ ایک مفرورہ اور گردن تک ان کا خاندان کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ سر یہ ملک کے کرتا دھرتا عوام کو کس طرح بے وقوف بنا لیتے ہیں، اور عوام کیسے ہر بار ان کے ہاتھوں بے وقوف بن جاتے ہیں، بنا نہیں لیتے، بنے بنائے ملے ہیں انہیں۔ پاکستانیوں کی ایک تاریخ ہے، اٹھا کے دیکھ لیں، صدیوں کی غلامی ہے، سلاطین دہلی سے شروع ہوئے، پھر آتے آتے ابراہیم لودھی، اس کا سر اتارا، حالانکہ وہ تہجد گزار تھا بیچارہ، اور ظہیر الدین بابر نے پھر مغلوں کے غلام، یہ ایم ہی کہتے ہیں، یہ ٹوٹل فراڈ ہے، جھوٹ ہے کہ بر صغیر پہ اتنی صدیاں مسلمانوں کی حکومت رہے۔ وہ کیسے، وہ بیرون ملک سے آنے والے غیر ملکی حکمران خاندانوں کی حکومت تھی۔ مسلمان کا تو اس وقت بھی محاورے سنے طرح ڈوب مرے جو کوئی اس طرح کی بکواس کرتا ہے کہ مسلمانوں کی حکومت، محاورہ ہے پرانا، بہت ہی پرانا۔ چپڑی ہوئی اور دو یعنی عیاشی کی انتہا، یہ مسلمانوں میں چپڑی ہوئی اور دو یعنی چوپڑیاں روٹیاں بھی دو، کیا بات ہے جی۔ اچھا، روکھی سکھی کھا، ٹھنڈا پانی پی، جس کے گھر اناج کوتوالی راج، یعنی اس وقت بھی یہی بدماشی چلتی تھی۔ سو یہ کہنا ہے کہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں، صدیوں کی غلامی، آج بھی شیر آیا تو آوے تو جاوے، لیکن اب عوام بے وقوف نہیں بن رہے۔ آپ یاد کریں 10 کروڑ کے قریب آبادی تھی 1986 میں جب بے نظیر آئی، یہ تو اقتدار میں ہے، سگا چچا وزیر اعظم ہے، وہ عمران نے پتہ نہیں اچھا کیا برا کیا، حماقت کی ہے، کیا کی ہے، کے پی بھی چھوڑ، پنجاب بھی چھوڑ، اچھا اب تو کھلا بان ہے ان کے پاس۔ بے نظیر کے باپ کو پھانسی، اس کو سکھر جیلیں، اور پتہ نہیں ماں کے سر پہ لاٹھیاں، پتہ نہیں کتنے ٹانکے لگے، یادداشتی بعد میں جاتی رہی بیگم نصرت بھٹو کی۔ وہ استقبال اس کا تھا 1986 میں، آج سے چوتھا حصہ آبادی تھی، آج کے لاہور کی آبادی کئی گنا کم تھی، یعنی آج ملک 24 کروڑ کا ہے، اس وقت پورا ملک 10 کروڑ کا تھا، اور پرانے ایئرپورٹ سے لے کے داتا دربار تک، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں مجھ پہ لعنت ہو، انسانوں کا سیلاب تھا۔ یہ تو پیروڈی ہے، یہ میں نے دیکھا ہے۔ وہ استقبال کیا تھا، اتنا پیسہ پوسا خرچ کر کک بھی نہیں، وہ بے نظیر والے، حالانکہ وہ اپوزیشن میں بھی تھی، اس کا باپ مارا جا چکا تھا، اس کی والدہ نے قذافی اسٹیڈیم میں لاٹھیاں کھائیں تھیں، اس نے سکھر کی جیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ برداشت کیا تھا، وہ آئی تھی، سبحان اللہ، نہ کو پیسہ، نہ کو دھیلا، نہ کو آگا، نہ کو پیچھا، ضیاء الحق جیسا سفاق، اس کے باپ کا قاتل حکمران، اسے کہتے ہیں استقبال، تاریخی استقبال۔ یہ تو سن 2023 میں بھی ایمی ٹائٹو لگے پھر رہے تھے ماں، یہ بے نظیر کے ساتھ موازنہ کریں، یہ نون لیگ والے جو چھلنگے مارے نا، یہ بے نظیر کے، اگر خود اس وقت ہوش میں نہیں تھے یا چھوٹے تھے، اپنے بزرگوں سے پوچھ لو، اس سے کہتے ہیں تاریخی استقبال۔ یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، ڈھونگتا پیروڈی تھی، یہ لطیفہ تھا، اس لیے چھوڑیں۔ باقی عوام کیسے بار بار بیوقوف ہیں، بنے بنائے ان کو ملے ہوئے ہیں، اسی لیے انہوں نے عوام کو پڑھایا لکھایا نہیں، ضرورت پڑی ایٹم بم بنا لیا، ایسٹ پاکستان گوا کے اور کچھ نہیں سیکھا، ایک چیز سیکھی،
کہ اپنا معاملہ فٹر ہے، ایٹم بم بنا لو. بچے نہیں پڑھائے. کیوں؟ چونکہ چاہیے بیوقوف. اس ملک کا اگر لٹریسی ریٹ ہوتا 100%، 90%، 95%، اور تعلیم کا بھی کوئی معیار ہوتا، یہ یہاں دکھائی دیتے. کھاندے نے تے لاندے بھی نے جی. یہ غلیظ ترین مینٹیلٹی. کریم علی کہتے ہیں جی کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات میں پی ٹی آئی کو عبرتناک شکست ہوئی. 70 کی دہائی کے بعد پہلی بار پیپلز پارٹی کراچی میں اپنا میل لانے کی پوزیشن میں آ چکی ہے. آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی کراچی سے آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے؟ اور کیا عمران خان کو گراس روٹ لیول پہ اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت نہیں؟ بالکل ڈیفینیٹلی ہے جی. یو کانٹ ٹیک اینی بڈی فار گرانٹیڈ. یہ سوچ کے کہ جی میں بڑا مقبول ہوں، اگر آپ کرنے والے کام نہیں کرو گے تو اچھا. میں آج ایک بات کر رہا ہوں، مجھے تو یاد نہ رہے، مجھے آپ یاد کرا دینا اگر اس وقت ہم زندہ رہے. عمران اقتدار میں آ گیا اور ڈلیور نہ کیا تو یہ جو بت پرستی سے بدتر ایک چیز ہے شخصیت پرستی. وہ اس قوم میں ایسی ایک 2-4 نسلیں اوپر نیچے تیار ہوئی ہیں جو ان پہ بلیو نہیں کرتے. وہ غلامی نہیں ہے، پہلے جیوے پٹھو جیوے تو جی شیر آیا فلانا. نو نان سنس. اب تو جو کچھ کر کے دکھائے گا، کو ڈلیور کرے گا، وہ ٹھیک ہے. وہ جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ جتنا گڑ پاؤ گے اتنا میٹھا ہوئے گا. جتنی محنت کرو گے، جتنا ڈلیور کرو گے، جتنا لوگوں کو سکھ اور سکون اور امن، شانتی، خوشحالی دو گے، اسی حساب سے وہ رسپونڈ کریں گے. وہ میرا خیال ہے زمانے اب بیت گئے کہ جو لٹیرے تھے. حال یہ ہے قوم کا، مزاج کیا تھا جو تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. یہ نواز شریف کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کھاندے نے تے لاندے بھی نے جی. یہ غلیظ ترین مینٹیلٹی. اس کے باوجود اگر ان میں سے کوئی ایسا آدمی اگر خود کو مسلمان کلیم کرے تو خدا کی پناہ ہے. یہ کن لوگوں کے بارے سونا کلیم کرتے ہیں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے قصے سناتے ہیں جی. کیا قصے سناتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ ذاتی گفتگو شروع ہوئی، انہوں نے چراغ بجھا دیا. پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا اس میں تیل جو ہے وہ بیت المال کا، مسلمانوں کا. یہ اس لیے اللہ کرے، میری دعا ہے، وشفل تھنکنگ کہہ سکتے ہیں آپ، اللہ جانے پھر اندر سے کیا گاندھی نکلے. لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ لوگوں میں تھوڑا ایک ویو محسوس ہو رہی ہے شعور کی. اللہ کرے میری یہ خواہش نما جسے کہتے ہیں پیش گوئی وہ درست ثابت ہو. جو بچی کھچی جڑیں ہیں نون لیگ کی، ان کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا. ایک ہیں آڑیاں جاڑیاں پھرتیاں ورتیاں، یہ وہ نہیں، ان کا ٹائپ ہی نہیں ہے. حالانکہ شجاعت صاحب کی اور ان کا جو فیملی کا سپلٹ ہے، پتہ نہیں کس کی نظر لگی ان کو. لیکن بہرحال